تو تھوڑا سا میں اور اسپیسیفک سوال پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے ایک بات کی کہ اللہ تعالیٰ آفاق میں اور ود ان یور سیلف دکھائے گا سائنس. تو ایسٹرو فزکس ایک بڑی ہی گروئنگ فیلڈ ہے, بلکہ دو فیلڈز جو ہے نا شیخ, ایک سائیکالوجی اور ایسٹرو فزکس, یہ آج کی نا گوروں کی پیک کی فیلڈز چل رہی ہیں. پازیٹیو سائیکالوجی میں پڑھ رہا ہوں شیخ, تو وہ میں پڑھتا ہوں تو مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے احادیث کی نا, انہوں نے احادیث سے اصول لیے ہوئے سارے, لیکن گورے اب اس پہ ریسرچ کر رہے ہیں اور وہ بتاتی ہے ہمیں, برین باقاعدہ ایم آر آئی اسکینز ہو کے پروو کر رہے ہیں وہ کہ انسان کی اگر سوچ ایسی رہے تو وہ ہیلدی رہے گا, ایسی رہے, تو وہ سارے ایسا محسوس ہوتا ہے, بلکہ 100% احادیث سے اخذ اصول ہے. معلوم ہے اس پہ ہمارے ادارے سے پی ایچ ڈی ہوئی ہے. اچھا اچھا, ہمارے ادارے سے پی ایچ ڈی ہوئی ہے پازیٹیو سائیکالوجی پہ. زبردست. پرما ماڈل آف جی جی جی, پازیٹیو سائیکالوجی ہاں ہاں ہاں, ان دا لائٹ آف قرآن و سنت. زبردست زبردست, بہت ہی. تو وہ مطلب مکمل ہو گئی ہے تقریباً. بہترین جی بہترین. تو اسی طرح ایسٹرو فزکس میں اب وہ ایکسپلور کر رہے ہیں گیلیکسیز کو, پھر نئے نئے کانسیپٹس دے رہے ہیں. ان کانسیپٹس میں انشاءاللہ پوچھنا چاہوں گا آپ سے. جیسے پاپولر سائنس میں نا ایک تو ایلینس کا ٹاپک بڑا کھلا ہوا, تو اسی طرح پورٹلز کے بارے میں آپ کو جو ہے وہ انشاءاللہ پوچھنا بھی چاہوں گا. پورٹلز کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ یہ گیٹ ویز ہیں آسمانوں میں, وارم ہولز ہیں, اور یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ انسان بہت جلدی جا سکتا ہے ان دروازوں کے تھرو. ہائپوتھیٹیکل کانسیپٹ ہے, ابھی فیکچوئل نہیں ہے, لیکن یہ بہت مشہور ایک سائنٹسٹ میں ڈبیٹ چلی ہوئی ہے, اور وہ بلیو کرتے ہیں کہ یہ ہیں آسمان میں ہیں لیکن ہڈن ہے, ہمیں سم ہاؤ نہیں ابھی نظر آ رہے. کچھ لوگ قرآن مجید سے سورہ کہف سے خصوصاً, جیسے میں آپ کو ایک اسپیسیفک ہو کے مثال دیتا ہوں کہ ذوالقرنین علیہ السلام کا جو سفر ہے اس پہ بہت سے کومنٹس میں نے پڑھے بھی اور سنے بھی کہ انہوں نے ایک اور ڈائمنشن, ایک اور دنیا میں ٹریول کیا. وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے, اور یہ بھی کہ موسیٰ علیہ السلام کو جو جگہ بتائی گئی وہاں پہ اللہ نے بتایا نا کہ تمہیں سرنگ بنتی نظر آئے گی سمندر میں, مچھلی زندہ ہو جائے گی تمہاری, زندہ ہو کے وہ پھر بھاگ بھی گئی وہاں سے. تو وہ کہتے ہیں جو سرنگ کا ورڈ ہے یہ پورٹلز کی شکل اسی طرح ہوتی ہے, یہ سمندر میں بھی بن سکتے ہیں, آسمانوں میں بھی بن سکتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ اس سے ٹائم ٹریول کا, انٹر گلیکٹک ٹریول کا اور ٹائم ریلیٹیوٹی کا کنسیپٹ ملتا ہے. ٹائم ریلیٹیو ہے. اصحاب کہف کے واقعے سے بھی کہتے ہیں کہ دیکھو وہ 309 سال سوئے, لیکن یہ کہ جب اٹھے تو ان کے لیے وہ چند گھنٹے تھے. تو وہ کہتے ہیں آج فزکس اس پہ بات کر رہی ہے ریلیٹیوٹی آف ٹائم یا ٹائم ڈائلیشن کے اوپر. تو یہ اپروچ ٹھیک ہے, اس طرح سے اسپیسیفک ہونا یا ایک تھاٹ دینا لوگوں کو کہ سوچو تو صحیح, کیا پتہ واقعی انٹر گلیکٹک ٹریول ہو یا پورٹلز کی باتیں ہو رہی ہیں یا ایلینز کی باتیں ہو رہی ہیں, پتہ نہیں کیا ہے. یہ تجسس لوگوں میں, اس کو میں کیا کہوں, کیوریوسٹی قائم کرنا لوگوں میں. یہ لیکن بات اصل میں یہ ہے کہ قرآن کی اس طرح کی کوئی بھی انٹرپریٹیشن جس کے بارے میں ہمیں کوئی ہمارے آثار میں سے کوئی چیز نہیں ملتی, اور آثار سے مراد احادیث, اقوال صحابہ, اقوال تابعین, جو ہمارا اصل اثاثہ ہے, جو سورس آف نالج ہے, اس سے ہمیں کوئی چیز نہیں ملتی, اور وہ سائنٹیفک ریسرچز کا نتیجہ ہے. اگر تو وہ نتیجہ ہے اور قرآن کے مطابق ہے جیسے میں نے عرض کیا, وہ تو اس کو مان لینے میں کوئی حرج نہیں. صحیح. لیکن یہ ساری باتیں جو آپ بتا رہی ہیں تو اسپیکولیشنز ہیں, اور یہ ایسے ہی مستقبل کے بارے میں ایک آدمی اسپیکولیٹ کرتا ہے کہ یہ ہوگا, یہ ہوگا, یہ ہوگا. ان اسپیکولیشنز کو تو آپ دیکھیں کہ لاجیکلی بھی اس دور کو, جس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں, 21ویں صدی کو کہا یہ جاتا ہے کہ یہ لاجیکل پازیٹیوزم کی صدی ہے. صحیح. منطقی اثباتیت کی صدی. اب منطقی اثباتیت کوئی چیز لاجیکلی آپ اس کو پروو نہیں کر سکتے تو وہ نہیں ہے. ٹھیک. تو یہ اٹ سیلف لاجیکل پازیٹیوزم کے خلاف ہے کہ آپ اس طرح کی چیزوں کو اسپیکولیشنز کے اوپر بلیو کرنا شروع کر دیں. یعنی آپ اس لاجک کے نہ ہونے کی وجہ سے آپ اس اللہ پر تو بلیو نہیں کرتے جس کا کانسیپٹ قرآن دیتا ہے, جس کا کانسیپٹ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیا ہے. اس کو آپ اس لیے نہیں تسلیم کرتے, جنت دوزخ کو آپ اس لیے تسلیم نہیں کرتے کہ ہماری لاجک جو ہے ہماری, ہم اس کو منطقی طور پر ثابت نہیں کر سکتے. ہمارے پاس وہ دلائل جو ہمارے پاس ہمارے اگرچہ وہ بھی سیلف میڈ ہیں اس کے ذریعے سے ثابت نہیں ہوتی, لہذا اس کو نہیں مانتے.
تو یہ چیزیں جو اسپیکولیشنز ہیں یہ کیسے, مطلب آپ دیکھیں, آپ مجھے بتا رہے تھے پروگرام سے پہلے کہ بہت ساری موویز بھی اس طرح سے بن رہی ہیں اور سارا کچھ, آپ اندازہ کریں ان چیزوں پر بلیو کیسے ہو گیا. اصل میں آپ کو بتاتا ہوں کہ چکر کیا ہے, ایشو یہ ہے, انسان کو اللہ نے ایک محدود قوت مدرکہ عطا فرمائی. یہ اس کی ادراک کی ایک حد ہے, اس سے مراد تھوڑا سا انسان کی سمجھ کی ایک حد ہے. سمجھ جی انسان ساری چیز نہیں سمجھ سکتا, صحیح, اور جب وہ اس کی حد آ جاتی ہے نا, تو اس کے بعد جب اس کو کوئی تفہیم نہیں حاصل ہو پاتی تو یہ اس کو ان باتوں کو پھر اسپیکولیٹ کرتا ہے. قرآن نے اس کی تسکین کا جو سامان دیا ہے, اس کی اسپیکولیشنز کی تسکین کا, وہ یہ ہے کل من عند ربنا, بالکل ٹھیک, ہر چیز ہمارے رب کی طرف سے. صحیح. تو جب ہم رب کو نہیں مانیں گے تو پھر ہم پریشان ہوں گے. پھر آپ اس کو ایلینز کہیں, آپ اس کو کوئی اور نام دیں, آپ جو مرضی کہتے رہیں, وہ بہرحال اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک سپر نیچرل جی اینٹیٹی کی نیڈ آپ کے کانسیپٹ کو ہے, آپ کے تصور کو ایک ضرورت ہے کہ آپ کسی سپر نیچرل اینٹیٹی کو تسلیم کریں. صحیح بات. تو اس سپر نیچرل اینٹیٹی کو تسلیم کرنے میں آپ کو بڑا تردد ہے, کیونکہ اس کا تعلق مذہب کے ساتھ ہے اور مذہب میں سے پھر اسلام کے ساتھ ہے. صحیح. تو اس کو آپ نہیں مانتے, لہٰذا اپنی اسپیکولیشنز کے اندر آپ آگے سے آگے چلے جاتے ہیں, کیونکہ انسان کی فطرت ہے. لہٰذا وہ اپنی اس فطرت کو یعنی یوں کہہ لیں ایک تھرسٹ تو موجود ہے, اس تھرسٹ کو کوئنچ کرنے کے لیے یہ نئی نئی چیزیں وہ دیتے رہتے ہیں. اس سے بھی انسان کی تسکین ہوتی نہیں ہے, اس سے اور زیادہ تجسس بڑھتا ہے. صحیح. تجسس کو ایک دم انسان کو یہ پیاس بجھتی ہے جب انسان اللہ پر ایمان کا اظہار کرتا ہے. صحیح. اور وہ جب ہو جائے تو انسان کو فوراً الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, اللہ یاد آ جائے تو انسان کے دلوں کو اطمینان حاصل ہو جاتا ہے. لیکن یہ چونکہ وہ اس چاشنی سے وہ لوگ محروم ہیں, تو وہ اپنی اسپیکولیشنز کر کے اصل میں اپنی اس نیڈ کی تسکین کرنا چاہتے ہیں, اس ضرورت کو مکمل کرنا چاہتے ہیں, اور وہ ضرورت اس طرح مکمل نہیں ہوتی. رہ گئی بات کہ کیا قرآن سے ایسی چیزیں ثابت ہوتی ہیں, اور کیا قرآن کی جو سارابا کی بات کی تو سرنگ ہے اور اس سے اس طرح کے پورٹلز بنتے ہیں, مستقبل میں کوئی چیز ایسی ہو بالکل پاسبل ہے, ہم اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ایسے ہی ہوگا. مستقبل کے کسی واقعے کے بارے میں, مستقبل کی کسی پاسبلٹی کے بارے میں, یہ اوپن پاسبلٹیز کی دنیا ہے, غیر معین امکانات کی دنیا. ان امکانات کو ہم معین نہیں کر سکتے. اگر آپ نے معین کر لیا تو یہ دلوں کی ٹیڑھ اور کجی کی دلیل ہے. صحیح بات. اگر آپ نے غیر معین رکھا, یہ بھی ہو سکتا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے, پھر کوئی بات نہیں, ہم اس کو بالکل غلط نہیں کہتے. البتہ ذوالقرنین کی بات ہو یا جو آپ نے کہا کہ اس نے جو ٹریول کیا, اس کی ایک انٹرپریٹیشن یہ ہو سکتی ہے کہ اس نے ٹائم ٹریول کیا, یا اس کا جو ہے وہ ٹریول کی نوعیت جو تھی وہ ایک سپر نیچرل تھی. ایسا نہیں ہے. جب آپ اس کو قرآن کی زبان میں بالکل اسی طرح سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جس طرح قرآن نے بیان کیا ہے, تو وہ بالکل قابل فہم ہے. اس کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ لازمی طور پر اس کو سپر نیچرل رکھا ہے. لہٰذا یہ اس کی ایک ڈائمینشن ہے, اس کی دوسری ڈائمینشن ہے. دوسری ڈائمینشن والے لوگوں کو ہم یہ نہیں کہتے, بالکل غلط کہتے ہیں, لیکن یہ ان کی اسپیکولیشن ہے جو مستقبل میں کبھی کوئی صحیح ہو بھی سکتی ہے. بالکل ٹھیک. ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے اس بات پر. اور قرآن کے اندر, قرآن تو ہے ہی ایک معجزہ, اور یہی قرآن کا اعجاز ہے کہ اس کے اندر ایک بات کے کئی معنی ہو سکتے ہیں. صحیح بات. اور لا تنقضی عجائبہ ولا یخلق عن کثرت الرد, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کے عجائبات کبھی ختم نہیں ہو سکتے, اور یہ کبھی پڑھنے سے پرانا نہیں ہو سکتے. تو یہ قرآن ایک معجزہ ہے. یہ ہو سکتا ہے مستقبل میں کیا کچھ اس سے پتہ چلے گا, اور لوگ کیا کیا چیزیں اس میں سے نکالیں گے. مے بی اور مے ناٹ. بالکل ٹھیک. یہ اس کے لیے کوئی ہم حد میں تعین. دیکھیں میرے پاس ایک آدمی آیا, وہ کہتا ہے کہ قرآن, میں نے پوچھا کیا کر رہے ہو, کہتا میں آج کل تحقیق کر رہا ہوں. اچھا. میں نے سمجھا شاید ایم فل کر رہا ہوگا, پی ایچ ڈی کر رہا ہو. صحیح. تو میں نے کہا کیا, یہ کئی سال پرانی بات. تو میں نے کہا کیا تحقیق, کہتا قرآن پہ تحقیق کر رہا ہوں. اچھا. تو میں نے کہا ایم فل کر رہے ہو, پی ایچ ڈی کر, کہتے نہیں. میں نے کہا پی ایچ ڈی, کہتا نہیں. میں نے کہا کس ڈگری کے لیے آپ تحقیق, کہتے نہیں ڈگری کے لیے نہیں کر رہے. صحیح. میں نے کہا کیا تحقیق کر رہے. صحیح. باہر لمبی بات ہے, خلاصہ اس کا یہ ہے کہ وہ آدمی سائنس ٹیچر تھا. اچھا.
اور اس نے کہا کہ میں قرآن کی اس طرح کی آیات پڑھتا تھا، الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، تو نے دیکھا نہیں کہ ہم نے اصحاب فیل کے ساتھ کیا کیا؟ صحیح. اچھا وہ کہتا ہے میں اس طرح کی چیزیں پڑھتا تھا تو میں کہتا تھا میں نے تو نہیں دیکھا. قرآن کہتا ہے الم تری، کیا تو نے دیکھا نہیں؟ میں کہتا تھا میں نے تو نہیں دیکھا. یہ قرآن کیا کہتا ہے؟ صحیح. پھر وہ کہتا ہے اس نے نا اپنا جو بی ایس ایڈ کا تھیسس لکھا تھا نا، اس نے قرآن کی 5 پیشین گوئیاں جو مستقبل میں وقوع پذیر ہونے کا امکان تھا، اس نے اس پر لکھا تھا. اور اس نے کہا، چونکہ سائنس ٹیچر تھا، وہ سائنٹیفکلی سوچتا تھا، اس نے اس کو بھی جو قرآن پاک میں ہے نا الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا، کہ اللہ نے تمہیں یہ سرسبز درخت سے آگ پیدا کی، وہ کہتا تھا یہ بھی پیشین گوئی ہے، یہ مستقبل میں وقوع پذیر ہوگی. وہ یہ کہتا تھا کہ یہ جو کیا نام ہے درخت جو چھوڑتے ہیں نا رات کو، یہ کاربن ڈائی آکسائڈ، مجھے اتنا پتہ نہیں ہے سائنس کا، کاربن ڈائی آکسائڈ یہ چھوڑتے ہیں اور آکسیجن یہ لیتے ہیں. اور کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے یہ اگر کاربن مونو آکسائڈ بن جائے تو وہ برننگ گیس ہے. اچھا اس طرح کا کوئی اس نے مجھے بتایا، وہ برننگ گیس ہے، آگ بھی لگ جاتی ہے. اچھا وہ یہ کہتا ہے کہ یہ جو ہے نا، اگر وہ کہتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آئندہ یہ ہوگا کہ پیوند کاری کے ذریعے سے ایسے درخت پیدا ہو جائیں گے کہ دیکھیں ایک انٹرپریٹیشن تو اس کی ہے، چکماک کا درخت ہے تو اس کی ٹہنیاں رگڑیں تو آگ پیدا ہوتی ہے. صحیح. لیکن وہ کہتا ہے ایک دوسری انٹرپریٹیشن یہ مستقبل میں ہوگی. کیا؟ وہ کہتا ہے کہ یہ ایک درخت ہوگا اور وہ یہ بار بار یہ کر کے نا پیوند کاری، ایک ایسا درخت پیدا کر لیا جائے گا سائنٹیفیکلی جس میں سے برننگ گیس نکلے گی. صحیح. اور وہ گھروں میں ہر گھر میں ایک درخت لگا لیا جائے گا، بجائے گیس کا سلنڈر لینے کے اور گیس کا کنیکشن لینے کے، ہر گھر میں ایک درخت ہو اور اس درخت کے تنے میں جو ہے نا وہ پائپ لگا ہوا ہوگا. اچھا. اور اس میں سے جو ہے گیس نکل رہی ہوگی اور یہ الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا، اور یہ اس میں سے آگ نکل رہی ہوگی. اور کہتے ہیں مستقبل میں وقوع پذیر. اچھا اس طرح کی اس نے بڑی مطلب حیران کن قسم کی باتیں. اچھا وہ یہ کہتا ہے کہ میں یہ سوچا کرتا تھا، تو ایک دن میں گیا سائنس میوزیم، تو سائنس میوزیم میں کہتا ہے ایک جگہ لکھا ہوا کہ اپنی آواز کی تصویر دیکھی. تو کہتا ہے میں نے کہا یہ کیا، اپنی آواز کی تصویر دیکھی؟ تو کہنا میں نے وہاں ایک مائک لگا ہوا تھا، اس میں بولا اور سامنے ایسے تصویر آنا شروع کی. وہ تھا کیا، تو انہوں نے صرف وہ اس کو جو ہے نا پانی کے اوپر سلیٹس رکھی ہوئی تھی، تو وہ آواز کی وجہ سے اس میں وائبریشن پیدا ہوتی تھی اور اس کے نیچے لائٹ لگائی ہوئی تھی. صحیح. اور وہ سامنے اس کی جو ہے نا وہ روشنی پڑتی تھی. صحیح. تو وہ سمپل سا ایک کنیکشن تھا. وہ کہتا کچھ بھی نہیں تھا، میں بولتا تھا تو اس میں سے وہ لہروں کی وجہ سے وہ ایک روشنی، تو کہتے تھے آواز کی تصویر. لیکن کہتا اس سے مجھے آئیڈیا پیدا ہوا. کہتا مجھے آئیڈیا یہ پیدا ہوا کہ جتنے انرجیز ہیں، انرجی کی جتنی بھی قسمیں ہیں، یہ ساری باہم انٹرچینجیبل ہیں. یہ بالکل ایک دوسرے میں تبدیل ہو جاتی، لا آف کنزرویشن آف انرجی، بڑا سمپل تبدیل ہو جاتی. لہٰذا وہ کہتا میں سوچنا شروع ہو گیا کہ اگر یہ جو ساؤنڈ انرجی ہے یہ وی این انرجی میں چینج ہو جائے تو پھر کیا ہوگا. صحیح. اگر وہ ایسا کوئی پرفیکٹ سرکٹ بنایا جائے جس میں آدمی جو بولے اس کی تصویر نظر آئے تو وہ کیا ہوگا. صحیح. اس پر پھر وہ کہتا ہے میں نے قرآن کو پڑھا تو مجھے قرآن میں سے 370 آیات ملی. اچھا. کہ جس سے مجھے یہ سمجھ آئی کہ جب آدمی عام گفتگو کرتے ہوئے اس میں بولے گا جی تو اس کی تصویر پرفیکٹ سرکٹ میں بھی ٹھیک نہیں آئے گی. لیکن جب وہ قرآن پڑھے گا تو اس کی تصویر بالکل صحیح آئے گی. اچھا اس نے یہ نتیجہ نکالا قرآن پاک کی 370 آیات سے. مثلا وہ کہتا ہے کہ دیکھیں قرآن نے کہا الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، سورہ کہف سے لیا ہے کہ اللہ نے اپنے بندے پر کچھ کتاب نازل کی جس میں کوئی ٹیڑھ نہیں رکھی. تو وہ کہتا ہے کہ مثلا میں کہتا ہوں کہ مجھے ایک گلاس پانی دے دیجئے تو اس میں کون سی ٹیڑھ ہے. کہتا ہے میں بھی کہہ سکتا ہوں کہ میری گفتگو میں بھی کوئی ٹیڑھ نہیں ہے، سادہ فکر ہے، اس میں ٹیڑھ کوئی نہیں ہے. تو کہتا ہے اصل میں اس کا تعلق اس تصویر کے ساتھ ہے کہ میں اگر کہوں کہ مجھے ایک گلاس پانی دے دیجئے، اس میں کہوں اس سرکٹ کے اندر اس کی جو تصویر آئے گی وہ ٹیڑھی میڑھی ہوگی. دنیا کی ہر زبان کی ہر بات کی تصویر ٹیڑھی میڑھی ہوگی سوائے قرآن کے. صحیح.
اور قرآن جب پڑھا جائے گا تو اس کی تصویر جو ہے. اور پھر اس نے یہ بھی کہا کہ قرآن جب نازل ہوا تھا تو وہ زبان دانی کا دور تھا, تو قرآن نے سارے زبان دانوں کو مات دے دی. صحیح بات. آج ویڈیو کا دور ہے اور قرآن نے ویڈیو کے دور میں ویڈیو والوں کو سب کو مات دے کیا دی. بات. اچھا یہ اس کی اب اندازہ کریں, میں تو وہ سوچ کے اور اس کی باتیں سن کے حیران ہوں. حیران. لیکن بہرحال شیخ قرآن کے اندر کیا کچھ ہے جی ہم اندازہ نہیں کر سکتے. اور ان ساری چیزوں کو دیکھیں وقوع پذیر ہوتا ہے کہ نہیں. اچھا اس کو ہمارے ایک استاد جو ہے نا اس کو پکڑ کے یو ای ٹی لے گئے, اور یو ای ٹی میں الیکٹرانکس ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ سے ملاقات کی. صحیح. اور انہوں نے بھی اس کی باتیں سن کے ان کا جی یہ جو بات کرتا ہے نا, بہرحال ایسا سرکٹ بن جائے تو ہوگا صحیح کچھ نہ کچھ. وہ ہوگا جو یہ کہہ رہا ہے, کچھ اور ہوگا ہمیں نہیں پتا. لہٰذا اس طرح کی اتنی باتیں ہیں قرآن کے بارے میں, وہ ہو بھی سکتا ہے, مے بی اور مے ناٹ بی. میں جو سمجھا اب تک شیخ آپ کی بات سے تھوڑا مجھے کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, کہ اگر ایک بندہ اس کو مین مقصد کو ہی سمجھتا ہے, مین مقصد, اور اسی کو لے کر چلتا ہے کہ ہاں ہدایت ہی ہے اس کا مقصد, متشابہات کے رولز بھی سمجھتا ہے, تو ویسے ڈسکشن کے طور پہ کچھ حیران کن فیکٹس بتائے, لیکن ساتھ یہ کہہ دے کہ یہ پاسبلٹی ہے, بالکل ضروری نہیں کہ ایسا ہو. دیکھیں وہ جو واقعہ آپ نے ڈاکٹر محمود غازی اکثر بیان کیا کرتے تھے, ڈاکٹر حمید اللہ کا, جو پیرس والے, ڈاکٹر حمید اللہ مرحوم, جی شاید آپ نے سنا ہو وہ واقعہ. یہ ڈاکٹر محمود غازی نے اپنے محاضرات میں بھی یہ واقعہ لکھا. صحیح. وہ کہتے ہیں ڈاکٹر حمید اللہ چونکہ فرانس میں تھے, اور وہ کہتے ہیں میں فرانس میں جتنا عرصہ رہا اوسطاً 2 لوگ روزانہ مسلمان ہوتے رہے. اور وہ کہتے ہیں کہ جو بھی میرے پاس مسلمان ہونے آتا تھا میں لکھ لیتا تھا, اس سے پوچھتا تھا تم مسلمان کیوں ہوئے, تو 7 وجہ لکھ لیتا تھا کہ یہ مسلمان کیوں. صحیح. وہ یہ واقعہ بتاتے ہیں کہ ایک فرانس کا جو بہت معروف میوزیشین تھا, بہت بڑا موسیقار تھا, صحیح, اس کا نام تھا یاک یلبر. تو وہ آیا میرے پاس اور کہتا ہے میں نے مسلمان ہونا ہے. اچھا. تو کہتے میں نے اس سے پوچھا کہ تم نے مسلمان کیوں ہونا, تو اس نے کہا کہ میں اپنے کسی مسلمان دوست کے ساتھ مسلمانوں کے کسی فنکشن میں گیا. میں چونکہ بہت بڑا موسیقار ہوں, مجھے موسیقی کی ساری دھنوں کا پتہ ہے. صحیح. تو کہتا ہے کہ میں کسی مسلمان دوست کے ساتھ جا رہا تھا, تو ابھی ہم ہال میں پہنچے نہیں تھے, تو پہلے ہی مجھے کوئی آواز آئی, تو بڑی شاندار موسیقی تھی. تو میں نے اپنے دوست سے پوچھا یہ کون سی موسیقی ہے. اس نے کہا یہ موسیقی نہیں ہے, تو قرآن کی تلاوت ہو رہی. کہتا ہم اندر گئے تو وہ تو جناب, وہ کہتا ہے میں تو حیران رہ گیا کہ کیا شاندار موسیقی تھی. تو اس لیے میں نے اس سے متاثر ہو کے میں نے اسلام قبول کر لیا. کیا. اب وہ ڈاکٹر حمید اللہ کہتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آئی کہ کیا کہہ رہے ہیں. قرآن موسیقی تھوڑی ہے, صحیح, اور قرآن کی کوئی دھنیں تھوڑی ہیں, صحیح, اور قرآن کا کیا تعلق موسیقی کے ساتھ. لیکن کہتے ہیں میں اس کی بات سن کے مجھے کک سمجھ نہیں آئی کہ کیا کہہ رہا ہے, لیکن بہرحال وہ کہتے ہیں میں نے وجہ لکھ لی. صحیح, کہ یہ اس وجہ سے مسلمان. بالکل ٹھیک. پھر وہ کہتے ہیں کہ میں نے خیر اس کا کوئی استاد مقرر کر دیا کہ اس کے ساتھ پڑھے. صحیح. تو کچھ عرصے بعد کہتا ہے کہ اس کے استاد کا فون آیا, نہیں پہلے اس کا فون آیا, موسیقار کا, یاک یلبر کا. اس کا فون آیا کہ یہ تمہارا جو تم نے مجھے جو استاد دیا ہے نا, یہ مجھ سے کوئی چیز چھپا رہا ہے, مجھے ٹھیک نہیں بتا رہا. تو وہ کہتے ہیں میں حیران ہوا, کیا اس سے پوچھا. وہ کہتا ہے جی یہ نا میں نے اس کو پڑھایا ہے, یہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک. میں نے اس کو پڑھا ہے. یہ کہتا ہے کہ یہ جو افواجا ہے اور فسبح ہے, اس کے درمیان میں کوئی لفظ ہے, وہ بتاؤ کیا ہے. اچھا. تو وہ استاد کہتا ہے میں اس کا کیا کروں. یہ کہتے ہیں اس میں لفظ ہے. میں کہتا ہوں لفظ کوئی نہیں ہے. اب یہ جھگڑا تھا, دونوں آ گئے میرے پاس. اور ڈاکٹر حمید اللہ کہتے ہیں میں حیران بھئی میں اس کا کیا کروں. وہ کہتا ہے کہ میں نے قرآن کو شروع سے پڑھا ہے, ہر قرآن کی ہر آیت اور ہر لفظ میرے ان اصولوں پر پورا اتر رہا. اچھا. جو بھی اس کے کوئی اصول تھے, پتہ نہیں کیا تھے. یہاں آ کے وہ کہتا ہے کوئی لفظ مسنگ ہے. صحیح. تو اب وہ ٹیچر بھی حیران, تو ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کہتے ہیں میں بھی حیران, میں اس کو کیا کروں. تو کہتے ہیں بیٹھے بیٹھے نا مجھے خیال آیا کہ بچپن میں مجھے قاری صاحب نے انڈیا میں جو قرآن پڑھایا تھا نا, انہوں نے مجھے سختی سے روکا تھا کہ افواجا پہ رکنا نہیں. اچھا.
افواجن فسبح پڑھنا. اللہ. کہتا مجھے بچپن کی وہ بات یاد آئی اور یہ بھی یاد آیا کہ ایک دفعہ میں رک گیا تھا تو قاری صاحب نے مجھے تھپڑ بھی لگایا کہ تم رکے کیوں. صحیح. تو ڈاکٹر حمید اللہ کہتے ہیں میں نے اس کو کہا کہ یہ نا یہاں پہ مسنگ کوئی نہیں ہے, اس کو بس یوں پڑھنا ہے افواجن فسبح بحمدہ. صحیح صحیح. تو کہتے ہیں میں نے یہ کہا تو وہ اٹھ کے ناچنے لگا. اللہ. اس کو ناچنے لگا, کہتا ہے اب ٹھیک ہے یہ, اب ٹھیک ہے. صحیح صحیح. بہرحال ڈاکٹر حمید اللہ نے یہ لکھا ہے کہ وہ آدمی ایک انتہائی مخلص اور بہترین مسلمان کے طور پر زندہ رہا. 1975 میں اس کی وفات ہو گئی. صحیح. لیکن ہمیں پتہ نہیں چل سکا کہ اس کے پاس کون سا علم تھا اور وہ کس علم سے قرآن کو پرکھتا تھا. صحیح صحیح صحیح. لہٰذا یہ تو معاملہ مے بی اور مے ناٹ بی والا ہے.